الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعے قرآن مجید کی روشنی میں محبت کے بارے میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں، لیکن بات ناتمام رہی. تو آج قرآن مجید ہی کے اس مضمون کی وضاحت احادیث سے کی جا رہی ہے، اور یہ اس حوالے سے بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید کی تشریح اور توضیح حدیث کے بغیر ممکن نہیں. ظاہر ہے کہ جس ہستی پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا تو ان سے رہنمائی لیے بغیر بات پوری ہو نہیں سکتی. صاحبو، یہ بات عرض کی گئی تھی کہ محبت، جذبہ محبت اللہ کی بڑی نعمت ہے اور بے پناہ قوت ہے. جب کسی کو محبت نصیب ہو جائے اس کے لیے نیکیاں آسان ہوتے چلی جاتی ہیں. محبت اور شوق کے بغیر انسان نیکی تو کر لیتا ہے لیکن بے مزہ. ایک گاڑی ہے، دھکا سٹارٹ ہے، لیکن اگر محبت کا پیٹرول دل میں بھر جائے تو پھر نیکی کی گاڑی فراٹے بھرنے لگتی ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. غالباً یہی ایک حقیقت ہے کہ جس کی جانب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا. روایت ہے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. پوچھا، اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی؟ جانتے ہو اللہ کے یہاں کون سا عمل محبوب تر ہے؟ کون سا عمل، کون سی نیکی اللہ کے یہاں محبوب تر ہے؟ جانتے ہو؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے جواب سنے. اس کے بعد فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ.
اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کی خاطر ہو، اور اگر کسی سے بغض یا نفرت ہے، عداوت ہے، تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو۔ یہ سب سے محبوب عمل، اور وجہ یہی ہے کہ جب ایسی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اللہ جل شانہ کی اور اعمال حسنہ کی، تو پھر اس کے لیے یہ اعمال دشوار نہیں رہتے۔ وہ نماز، زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی خاطر گھروں سے نکلنا اور میدان جہاد میں جانا، اپنی جان قربان کرنا، یہ سب چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی ہیں اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اعمال سبھی اعمال ہیں، سبھی نیکیاں ہیں، لیکن ان اعمال کے اندر قوت اور ان اعمال میں اللہ کے یہاں قبولیت وہ پیدا ہوتی ہے جذبہ محبت سے۔ صاحبو، ہماری موجودہ معاشرتی بیماریوں کا ایک اہم سبب یہ ہے، بہت سی بیماریاں اور خرابیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ان خرابیوں کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہمارا جذبہ محبت غلط رخ پر چل نکلا ہے۔ محبت سے کوئی دل خالی نہیں انسان کی فطرت میں۔ اگر یہ جذبہ محبت صحیح رخ پر ہو تو انسان بہترین انسان ہے، اور یہی جذبہ محبت اگر اس کا رخ غلط ہو جائے تو یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آج ہمیں محبت ہے دولت سے، اپنی تجارت سے، ملازمت سے، اپنی خواہشات سے، اور اپنے نظریات سے۔ اب یہ محبت کیسی ہے؟ یہ محبت سبھی کو ہوتی ہے، لیکن اگر دولت کی خاطر انسان اپنے مالک کے احکام کو فراموش کر دے، پروموشن کے لیے انسان اپنے اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو بھلا دے، تو یہ جذبہ محبت کا غلط رخ ہے، اس کا غلط استعمال ہے۔ انسانی محبت، اسلامی محبت اور اخلاقی محبت کو ہم بے قیمت اور بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں کہ ہمارا ملنا جلنا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، میرے کاروبار کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، آفس میں اگر میں اس کے ساتھ ملوں تو آفس میں میری پروموشن کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بے لوث کہ یہ میرا مومن بھائی ہے، یہ میرا مسلم بھائی ہے، صرف اسلام اور ایمانی رشتے کے تحت ملنا یہ بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا۔ حالانکہ یہ بے لوث محبت ہے جو ہمارے ماحول کو جنت بناتی ہے۔ جس محبت میں، جس میل جول میں غرض شامل ہو وہ ناپائیدار ہے، اور بے لوث محبت، بے غرض محبت انسانی معاشرے کو جنت بناتی ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جنت میں مراتب بلند کرتی ہے۔ اور یہی پاکیزہ محبت ہے جس سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی ایسی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے سے
انسان محبوب الہی بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، نبوت بند ہوئی ہے، ولایت تو بند نہیں ہوئی۔ کوئی شخص اس دور میں بھی ایسی خالص اور پاکیزہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے دل میں پیدا کر لے، اہل ایمان کے لیے اپنے دل میں یہ خیر خواہی اور محبت پیدا کر لے، وہ بھی محبوب الہی اور محبوب سبحانی بن سکتا ہے۔ یہ دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایسی بے لوث اور اسلامی محبت کی قدر و قیمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سنتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات ہم تک پہنچائی۔ فرمایا، ایک شخص اپنے مومن بھائی کو ملنے کے لیے کسی دوسری بستی میں، کسی دوسرے شہر میں گیا۔ مومن بھائی کو ملنے کے دوسرے شہر میں، دوسری بستی میں رہتا تھا، تو وہ مومن بھائی سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ اللہ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ راستے میں بٹھا دیا۔ جب یہ وہاں پہنچا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، مومن بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، کیا تمہارا اس سے کوئی لین دین ہے؟ اس کا تم پہ احسان ہے کہ تم اس کی تلافی کرنے کے لیے، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر میں ملنے جا رہا ہوں۔ اور یہاں رک کر ایک اور حدیث بھی سن لیجیے، طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مومن کا دل خوش کرنا، مومن کا ادخال السرور فی قلب المومن احب الاعمال، یہ عمل بھی اللہ کو بہت محبوب ہے کہ اپنے مومن بھائی کا دل خوش کیا جائے۔ مومن کا دل خوش کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے مومن بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر اس نے کہا، جو انسانی شکل میں فرشتہ تھا، دیکھو میں اللہ کا قاصد بن کر تیرے پاس آیا ہوں، اور تجھے یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جیسے تو نے اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے، مومن بھائی سے محبت کی ہے، اللہ نے تیری اس محبت کو پسند کیا اور اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ ہے بے لوث محبت کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلم اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واہ، بڑا اچھا آدمی ہے، اور تیرا یہ جانا کیا خوب ہے، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کے بڑے مواقع ہیں ہمارے پاس، ہمارے دائیں بائیں کتنے مریض ہوتے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اور دائیں بائیں دیکھنے سے پہلے ہمیں خود اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے، اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے۔ ماں باپ میں سے بیمار ہیں، آج کل ایک درس وہ دیا جاتا ہے کہ بیوی کے لیے، بہو کے لیے بس اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، بس
پھر اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھ جائے، سے کوئی گناہ نہیں۔ یہ درس بہت دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کہیں درس قرآن ہے، کوئی محفل ہے ذکر کی، وہاں کے لیے خاتون ضرور جائے، لیکن گھر میں ساس سسر بیمار پڑے ہیں، کوئی بھائی بیمار ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ کج فکری ہے، یہ کج فکری ہے۔ جنت تو اسی راہ سے مل رہی ہے، ساس اور سسر کی خدمت سے، خواہ وہ لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں، ماں باپ ہیں۔ تو جیسے اپنے ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے، اسی طرح جن کو تم نے اپنی مرضی سے اپنا ماں باپ بنایا، ان کی خدمت سے بھی جنت ملتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ گھر میں اگر جانور بھی پالا ہوا ہے اور اس کے بارے میں آپ کوتاہی کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے، سردی گرمی کا خیال نہیں کرتے، اس پر مواخذہ ہوگا۔ کتنے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک کتے کو پانی پلانے والی ایک عورت جو کسی طرح کی تھی، اللہ نے اسے بخش دیا، اور جو بڑی نیک بنتی تھی، ایک بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالی گئی۔ تو صاحبو، گھر میں رہنے والے ماں باپ، عزیز و اقارب، کیا یہ کتے اور بلی سے بھی گئے گزرے ہیں؟ یہ کج فکری ہے کہ کوئی خیال نہ کیا جائے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں، ہم قانونی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی میں کیا ہر چیز ایک قانون کے ماتحت ہے؟ کوئی اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے اس دنیا میں۔ جنت کمانے کے لیے صرف قانون نہیں چاہیے، خدمت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کی عیادت کرتے ہو، خدمت کرتے ہو، تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہو۔ یہ ہے محبت۔ ابو رزین ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارا یہ دین قائم رہے گا؟ تمہارے دین کی جان یہ ہے، جان یہ ہے، روح یہ ہے، دین کی روح نہ میں تمہیں بتاؤں جس سے تمہیں دنیا کی خیر بھی حاصل ہو اور آخرت کی خیر بھی حاصل ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ پہلی بات فرمائی، علیک بمجالس اہل الذکر، جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں، کوئی نیک کام کر رہے ہوں، ان کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو، اس سے تمہارا دین مضبوط ہوگا۔ اور جب تم خلوت میں ہو، تنہا ہو، تو جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ اور فرمایا، جس سے محبت کرو اللہ کی خاطر، اور جس سے عداوت ہو تو بھی اللہ کی خاطر۔ اب یہ بات کیسے ظاہر ہوگی، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہے، لیکن وہ اللہ کی دشمنی پر اتر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پالنے لگتا ہے۔ اب اس کی محبت تبدیل ہو جانی چاہیے، یہ ہے اللہ کی خاطر محبت۔ اور اگر ویسی ہی محبت ہے جیسے پہلے تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفسانی محبت ہے، ایمانی محبت نہیں۔ اور اگر کسی سے عداوت تھی، بغض تھا، اور اللہ کی خاطر تھا کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہے، معاشرے میں یہ برائیاں پھیلا رہا ہے، اس لیے ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اب اس کی عداوت، اس کی نفرت اس سے ختم ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ والا بن گیا،
تو جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ محبت بھی اللہ کی خاطر ہو، بغض بھی اللہ کی خاطر ہو۔ ایک بات اس کے بعد فرمائے، سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے۔ ابو رزین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے کسی سے ملنے کے لیے نکلتا ہے، کسی مومن بھائی سے ملنے کے لیے نکلتا ہے، تو شیعہ 70,000 ملک کلہم یصلون علیہ ویقولون ربنا انہ وصل فیک فصلہ۔ تو جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اکیلا نہیں جاتا، وہ اکیلا نہیں چلتا، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا جلوس کسی کو نہیں نصیب ہوتا۔ 2-4 ہزار ہو جائیں لوگ بے حال ہو جاتے ہیں، جامع سے باہر، خدا جانے ہمیں کیا نصیب ہو گیا، کیا مل گیا۔ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، شیعہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور مسلسل اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، یہ تیری وجہ سے، تیری وجہ سے، تیری محبت کی وجہ سے اس سے جوڑ پیدا کر رہا ہے، تو اسے اپنے ساتھ جوڑ لے، تو اسے اپنے ساتھ جوڑ لے۔ فرشتے تو معصوم ہیں، ایک پاکیزہ مخلوق ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم مقبول دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے مخلوق کی خدمت کیجئے اور محبت کے ساتھ ان سے پیش آئیے، اللہ کی خاطر ملنا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بہت پرانی بات ہے۔ میں کہیں جا رہا تھا کام، راستے میں ایک اللہ والے کا ٹھکانہ تھا، چلے گئے تھے دنیا سے، تو ان کے جو جانشین ہیں وہ وہیں پر تھے، تو میرے پاس 15-20 منٹ ٹائم تھا، تو میں رک گیا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے ملتا جاؤں۔ میں گیا، سلام دعا، آپ کس کام سے آئے؟ مجھے کوئی دنیوی کام نہیں۔ 2 منٹ کے بعد پھر پوچھتے ہیں، وہ کام تو ہوگا کہ کوئی مجھے آپ سے دنیا کا کوئی کام نہیں۔ پھر 3-4 منٹ کے بعد پھر یہی بات۔ میں نے کہا کہ مولانا حضرت، کیا ہمارا دور، ہم لوگ اتنے گزرے ہو گئے کہ ہم اللہ کی خاطر کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے؟ اللہ کی خاطر کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی؟ جب بھی کوئی کسی سے ملے تو وہ کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ہوگا۔ ایسا میرا کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کی خاطر آپ سے ملنے کے لیے۔ تو یہ چیز پیدا کرنی چاہیے، اللہ کی خاطر کسی سے ملنا، اللہ کی محبت میں کسی سے ملنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو اپنی زندگی اور اپنا یہ جسم اس کام میں استعمال کرو کہ اللہ کی خاطر محبت ہو، اللہ کی خاطر کسی سے ملنا جلنا ہو۔ معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے یہ پیارے صحابی تھے۔ صحابہ تو سبھی ہیں، کسی سے پیار زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بڑے فقیہ تھے، عالم تھے، مجتہد تھے۔ تو دمشق کی جامع مسجد میں انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، ایسی حدیث جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جو لوگ میری خاطر، میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر
ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ میری محبت، کوئی دنیاوی لالچ ان کے دل میں نہیں ہوتا، جو کچھ کرتے ہیں صرف میری محبت میں کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے واجبت محبتی، لازم ہے، میں نے ان کی محبت اپنے اوپر لازم کر لی کہ میں انہیں اپنا محبوب بناؤں۔ یہ اعمال ایسے ہیں، ہمارا ملنا جلنا ہے، لین دین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے، اپنے دل کا قبلہ درست کر لیجئے، تو یہی جو دنیا کا ملنا جلنا ہے یہ بھی ہمارا اللہ کی خاطر بن جائے گا۔ کام دنیا کا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کا کام نہیں رہے گا، یہ اللہ کی محبت کا سبب بن جائے گا۔ اور اللہ جب کسی سے محبت فرماتا ہے، اس کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ طویل حدیث ہے، صحیح مسلم میں، اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی پسندیدگی، جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی اسے محبت کرو۔ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمانوں میں پکار ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فلاں آدمی سے محبت فرماتا ہے، تم سب آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتا ہے۔ اس آسمانی محبت کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اہل زمین کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی اسے چاہنے لگتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب اللہ کسی کو ناپسند فرماتے ہیں، حضرت جبریل کو بلاتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں، جبریل بھی انہیں ناپسند کرتے ہیں، آسمان والے بھی ان کو ناپسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ نفرت اور اس کی ناپسندیدگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دلوں میں قبولیت کا پیدا ہونا، اس سے ان لوگوں کے دل مراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق آسمان سے اور آسمانی ہدایتوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے دل میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور نیک لوگوں میں اس کی پسندیدگی وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کسی کا جلوس بہت بڑا ہے، زندہ باد کے نعرے ہیں، جلسے ہیں، تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں کہ بہت پاپولر ہے۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پاپولرٹی کس حلقے میں ہے۔ کیا اللہ کے نیک بندے پسند کر رہے ہیں، یا جو اللہ کے دین سے دور ہیں وہ اپنے خاص مقاصد کے لیے اسے پسند کر رہے ہیں؟ یہ ایک معیار ہے، اور قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں، یہ معیار اللہ نے رکھ دی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، ایک سامری پیدا ہوا تھا، پیر تھا، سائنٹسٹ بھی تھا، اور اس کی مقبولیت کیسی تھی؟ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر موجود ہیں، لیکن لوگوں نے ہارون کی بات نہیں مانی، سامری کی بات مانی، اور اس گوشالہ کے پیچھے اس کے سامنے جا کر جھکے رہے، ان کو سجدہ کرتے رہے۔ بظاہر تو بڑی پاپولرٹی ہے، 70,000 آدمی، اس سے بھی زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہو۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس کا سارا دجل و فریب ختم ہو گیا، اور اس کے برعکس جو اللہ کے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں،
ان کے پاس نہ دولت ہے، نہ ہی کوئی پروپیگنڈا ان کے پاس ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا ہوتا ہے، نہ کوئی ٹی وی چینل ہوتا ہے، لیکن ملکوں میں ان کی محبت، ان کی عزت اور ان کی تعظیم وہ پھیل جاتی ہے۔ وہ آسمانی محبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے آج 1000 برس ہونے کو آئے، 1000 برس ہمارے مخدوم، ہمارے محسن حضرت سید علی ابن عثمان حجویری داتا گنج بخش اسی شہر لاہور میں مدفون ہیں۔ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے ان کے لیے، نہ کبھی کیا گیا، لیکن دنیا یہ منظر دیکھ چکی کہ زندگی میں جس کے لیے ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں، آج کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بھی اسی شہر لاہور میں ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر یہاں آیا تھا اور اللہ کے دین کی خدمت میں اپنی زندگی گزار گیا، آج دنیا بھر سے لوگ ان کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو آسمان میں تھی، اس کا اثر اہل زمین پر دنیا میں ظاہر ہوا۔ صاحبو، ایک اور حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، اللہ کی خاطر ان کا آپس میں تعلق ہے، محبت ہے، زندگی میں کبھی نہیں ملے، لیکن قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور اس میں کوئی زمانے کی قید بھی نہیں ہے۔ مشرق اور مغرب یہ تو مکان ہے، زمان کی بھی قید نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے صدیاں ہو گئی، ہم آج بھی آپ سے محبت کر سکتے ہیں، اور آپ کی محبت سے اپنے دلوں کو روشن کر سکتے ہیں، اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، اصحاب سے محبت کر سکتے ہیں، اولیاء سے محبت کر سکتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے جتنا خلوص اور محبت بڑھتی چلی جائے گی، قیامت میں اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، اصحاب، اولیاء کے اتنا ہی قریب فرماتا چلا جائے۔ صاحبو، ہم نے دنیا کی محبت کا مزہ چکھا، دنیا کی محبت کا مزہ چکھا، آؤ اب اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت کا مزہ بھی چکھیے، اور یہ جس نے یہ مزہ چکھ لیا، باقی ساری محبتیں اس کے سامنے ہیش ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو اہل محبت میں شامل فرمائے۔